السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ ماہ رجب کا مبارک مہینہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی حقیقی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رجب المرجب میں بہت سارے نیک اعمال کیے جاتے ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ آج ہم ایک ایسی مبارک رات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ اس رات میں عبادت کرنے والے اور دن میں اس کے روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ سکے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے اس موضوع کی طرف۔ تو ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے جسے شعب الایمان کہا جاتا ہے۔ اس کے جلد نمبر 3 پر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے۔ یہ مبارک کون سی رات ہے، اس حوالے سے بھی سنیے گا کہ پہلے فضیلت کو سمجھیے کہ جو اس رات میں عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 100 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے مبعوث فرمایا، یعنی اسی مبارک تاریخ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ تو یہ مبارک رات ماہ رجب کی 27ویں رات ہے، اور اس کی 27واں جو دن آتا ہے، اس دن کا جو روزہ رکھتا ہے، رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 100 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس رات میں خاص نوافل ہیں کہ جس کے بارے میں اسی کتاب شعب الایمان جلد نمبر 3 پر یہ حدیث پاک بھی موجود ہے کہ ماہ رجب المرجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اس میں کچھ نوافل پڑھنے جو مخصوص نوافل ہیں، اس کو تھوڑا بغور سنیے گا، انشاءاللہ عز و جل یہ یاد ہو جائیں گے کہ جو اس مبارک رات میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد کوئی بھی صورت لگا لے، نارمل وہ نماز پڑھنی ہے۔ 12 رکعتوں کی ایک ساتھ نیت باندھے اور پھر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد کوئی سی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہر 2 رکعت پر آپ کو اتحیات پڑھنی ہے اور درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ پھر جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہاں پر پھر ثنا پڑھنی ہے، اور پھر اسی انداز سے اپنی 2 رکعتیں اور مزید پوری کرنی ہے۔ پھر اتحیات میں بیٹھیں گے تو پھر اس میں بھی اسی طریقے سے اتحیات بھی پڑھنی ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے۔ تو اس انداز سے 12 رکعتیں مکمل کرنا ہے، اور آخر میں ایک ہی سلام پھیرنا ہے، یعنی ہر 2 رکعت پہ سلام نہیں پھیرنا۔ آپ 12 کی ایک ساتھ نیت باندھیں گے اور آخر میں 12 رکعتیں پوری ہونے پر سلام پھیریں۔ اس کے بعد پھر آپ کو 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے کی جائے، یعنی جو جائز کام ہیں، جائز معاملات ہیں جو حل کروانے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس رات کی برکت سے یہ معاملات حل ہوں گے، اور پھر 27ویں دن کا روزہ رکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل 100 برس کے روزوں کا ثواب اسے حاصل ہوگا۔ یہ مبارک رات ہے، ماہ رجب کی 27ویں رات ہے کہ اسی رات میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف بھی عطا ہوئی۔ تو یہ رات جو ہے یہ مغرب کی نماز کے بعد رات شروع ہو چکی ہوتی ہے، تو غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ رات کہلاتی ہے۔ اس پوری حصے میں آپ جب چاہیں نوافل کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن مشورہ یہ ہے کہ جتنی جلد ہو سکے ان نوافل کو ادا کر لیے جائیں، ایسا نہ ہو کہ شیطان سستی دلائے اور پھر جو ہے یہ نوافل ادا کرنے سے محروم رہ جائیں۔ تو کوشش کریں گھر میں بھی خود بھی ادا کر لیں، اور گھر کی خواتین کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔
اللہ ताला हमें इन बातों को समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आप इस मसाइल को देखना चाहते हैं, इन मामलात को देखना चाहते हैं, तो किताब है मदनी पंजसूरा, इसके सफ़ा नंबर 330 पर ये जो अभी बयान किया गया है ये सारी बातें इसमें मौजूद है। इसी तरीके से अमीर अहले सुन्नत का एक बहुत ही प्यारा रिसाला है कफन की वापसी, एक छोटा सा मुख्तसर सा रिसाला है, ये आपको मकतबतुल मदीना से बासानी मिल जाएगा। तो उस रिसाले के आखिर में भी ये नवाफिल वगैरह लिखे हुए हैं, तो या तो आप उसको हासिल कर लें या दावत इस्लामी की वेबसाइट से इस रिसाले को डाउनलोड करके आप उसका मुताला कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास फजल व करम नाजिल फरमाए।